اللہ فرماتا ہے جب لوگ مجھے بھول جائیں، جب لوگ مجھے بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ اللہ کو بھول جائے، عبادت سے دور بھاگنے لگے، اللہ فرماتا ہے میں اس پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں۔ کہ میرے آقا نے 3 سال تک پتے کھائے مکہ میں، مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کر کے رکھا تھا، سلام کلام ہر چیز بند، تجارت لین دین سب بند تھا حضور پاک پر، چمڑے پانی میں ابال کر کے کھائے 3 سال تک۔ یہ ظلم کیا، کیا وہ سب انہیں نہیں پتا کہ بلال حبشی کو انگاروں میں سلاتے تھے، یہ پیر میں رسی باندھ کر کے سڑکوں پر کھینچتے تھے؟ حضرت خباب بن الارت کو خبیب بن عدی کو مسلح کر دیا تھا، ہونٹ کاٹے تھے، ناک کاٹے تھے، کان کاٹے تھے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھی، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا تھا۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور ایسے حالات میں جب رسول پاک ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو یہ ظالم وہاں پر بھی جانے لگے، کہاں مدینے کو بھی اجاڑنے کے لیے۔ اب بتاؤ اللہ کا حکم نہیں آئے گا کہ ایسے آتنکوادی جب بھی مدینے میں آئیں پکڑو ان کو؟ اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ انصاف ہے یا عدل کا تقاضا ہے؟ آج بھی میرے ملک کی اگر حفاظت کی بات پوچھے گا مجھ سے کوئی، میں یہی کہوں گا کوئی دشمن ملک کا آتنکوادی اور یہاں میرے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا، بغیر سوچے سمجھے ہم آرڈر جاری کرتے ہیں اگر ہمارے پاس پاور ہوگا۔ ہاں، اور دوسری بات، اس آیت کو یہ لوگ لے کر کے بہت واویلا مچاتے ہیں، کافروں کو مارنا ہے، کافروں کو مارنا ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ یہ کس کے لیے حکم ہے؟ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ جو صاحب اختیار، جو پاور والا ہے، جو سزا دینے کے اختیارات جس کو ہیں، اس کو حکم دیا گیا۔ چوری کرنے پر قرآن میں ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں چور رات میں پکڑا گیا اور میں چاقو لے کے رات میں کاٹ ڈالوں، یہ نہیں ہے۔ اسلامی حکومت بھی ہے تو چور کو پکڑو اور لے جاؤ حاکم کے پاس پیش کرو، حاکم پھر سزا دے گا، یہ نہیں کہ ہر گھر والے چاقو لے کے بیٹھے رہے۔ تو اسلام میں سزا دینے کے بھی جو احکام ہیں وہ حکام سے ریلیٹڈ ہیں، جو صاحب اختیار ہے وہ سزا دیں گے۔ تو بہرحال آپ اس بات کو سمجھیں، بہت مرتبہ میں نے اس کا کلیریفیکیشن دیا ہے کہ قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں وہ قتل کے لیے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ایک پس منظر ہے، وہ ایک خاص وقت کے لیے ہوئی تھی، اس وقت کے کیا حالات تھے یہ سب پڑھنا چاہیے، پھر قرآن پر انگلی اٹھاؤ۔ اللہ کریم ہم سب کو حقانیت پر قائم رکھے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، جہاد کے سلسلے میں بھی آیتیں آئی ہیں، میں کھل کر کے بتاؤں گا۔ یقیناً جہاد ایک مقدس لفظ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے جہاد فرمائے ان میں اکثر ڈیفنس کے لیے بھی ہوئے ہیں، ڈیفنس کے لیے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا اس کو جا کے مارتے تھے، نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں فرمایا، اور نہ ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا۔ آج مجھے آپ یہ بتائیں، ہندوستان میں ابھی یہ کہتے ہیں ابھی تمہارا پاور نہیں اس لیے مارتے نہیں ہو، اور پھر جو پاور تھا 700 سال تک تب کیا کیا؟ کیا یہاں کے ہر مندر کو توڑ دیا گیا؟ کیا یہاں کے سارے ہندوؤں کو ختم کیا گیا؟ آج بھی میجورٹی ہندوؤں کی ہے، ہر زمانے میں رہی ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ ہاں، کچھ مندر اگر ٹوٹے ہیں، کچھ مسجد بھی ٹوٹے ہیں، لیکن وہ جنگوں میں آپسی معاملات میں ہو سکتا ہے، ورنہ 1000 سال پرانے مندر بھی آج ہندوستان میں موجود ہیں، 1000 سال پرانی جن کی تاریخ ہے وہ آج بھی موجود ہیں۔ بنگال کی سرزمین میں، ہمارے کرناٹک میں جائیں، 800 سال پرانے مندر موجود ہیں۔ ان مندروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا گیا تھا جب یہاں پر اسلامی حکومت تھی۔ میرے عزیزو، اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو خود چل کر کے گئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، بیت المقدس میں پہلی اذان ہوئی، نماز ہوئی، وہاں آج بھی ایک گرجا گھر، ایک چرچ ہے بیت المقدس سے قریب، کیونکہ عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی بیت المقدس۔ تو جب حضرت عمر گئے تو عیسائیوں نے ریکویسٹ یہ کیا، خلیفۃ الرسول اللہ امیر المومنین آئے ہیں، سب دیکھنے کے لیے آ گئے تھے حضرت عمر کو، نام تو سنا تھا۔ تو عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ آ کر کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ آئے ہیں تو ہماری چرچ میں بھی وزٹ کریں، ہماری گرجا گھر، ہماری عبادت گاہ۔ حضرت عمر وہاں تک گئے، امیر المومنین، تو عیسائیوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ لیں۔ کون سی نماز؟ ان کی نہیں، مصطفیٰ کریم کی شریعت، ہماری نماز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر نماز نہیں پڑھا، باہر نماز پڑھا۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک بات یہ آئی، کیا ہماری عبادت گاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی؟ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین میرے نبی کے لیے سجدہ گاہ بنایا، جہاں پاک زمین ہو ہم سجدہ کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، دور اندیشی، حکمت حضرت عمر کی یہ تھی، فرماتے ہیں اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں تو آج کو تو چل جائے گا، بعد میں آنے والے لوگ
اس کو میری عبادت گاہ اور میری سجدہ گاہ کے طور پر تمہاری گرجا گھر کو توڑ دیں گے، تمہارے چرچ کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ محراب عمر بن جائے گا۔ اور یقیناً بنتا، جہاں حضرت عمر نماز پڑھے ہوں اس کو کیوں نہیں امت برکت کا سبب سمجھتی، محراب عمر بن جاتی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری عبادت گاہ پھر باقی نہیں رہے گی۔ تو جن کے اندر اتنی وسعت ظرفی ہے، اتنا کشادہ دل ہے، ان کو آج کہا جاتا ہے کہ سب چیزیں توڑ دی گئیں، جو چیزیں ٹوٹی ہیں اس کی تاریخ لے کر کے آؤ، انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ اسلام عدل و مساوات کے ساتھ، امن کے ساتھ پھیلا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اسی دین پر زندہ رکھے اور اسی دین پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور اس میں سورہ مائدہ اور سورہ انعام کی جو ہم نے آج تلاوت کی، ایک آیت میں پڑھتا ہوں 7ویں پارے کی، کیونکہ اس کا حق باقی رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ یہ ہم سب کے لیے بہت درس والی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب لوگ مجھے بھول جائیں، جب لوگ مجھے بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ اللہ کو بھول جائے، عبادت سے دور بھاگنے لگے، اللہ فرماتا ہے میں اس پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوب خوش ہو جائے جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فاخذناہم بغتہ، اچانک ایک دن ہم ان کی پکڑ کریں گے، اچانک ایک دن پکڑ کریں گے۔ جب زیادہ خوشیاں آنے لگ جائیں تو یہ بھی ڈرو کہ کہیں اللہ نے مجھے ڈھیل تو نہیں دے دیا، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے مہلت تو نہیں دے دیا۔ اس بات سے خوف کریں، ڈریں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہونی چاہیے، ایسی بھی چیز مت مانگو۔ دنیا قید خانہ ہے، دنیا قید خانہ، حقیقی خوشیاں تو ہماری جنت میں رکھی ہیں۔ لیکن اس آیت کو سمجھو، اللہ فرما رہا ہے جب لوگ بھول جائیں تو اللہ ساری خوشیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو دوسروں کو آج خوش دیکھ رہے ہیں کہ وہ کفار ہیں، مشرکین، ایک نماز نہیں پڑھتے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، دنیا ان سے تم مرعوب مت ہونا، ان کی جنت یہی ہے۔ ان کے لیے ساری خوشیوں کے دروازے اللہ نے کشادہ کر رکھا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی خوشی کم آتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے ہمارا حصہ آخرت میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات بینات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔